صرف ایک گدھا تھا، غور سے، جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا جس سے وہ سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کیا کرتا تھا اور اس سے کام لیا کرتا تھا۔ رات کو مر گیا قبرستان میں، قبر کے اندر، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، صرف ایک گدھا ہے، اور اگر میں رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے آدھی حکومت، آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت مل جائے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نوجوان بھائیوں اور دوستوں، کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، آپ کو اپنی ویلیو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر، رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی، عمر دراز لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بوڑھے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان تھے۔ ابھی 2 دن پہلے جمعہ گزرا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے، اس واقعے کی ڈیٹیل میں مت جائیے، اس کی تفصیلات میں مت جائیے، وقت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ قرآن انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت سب سے پہلے دنیا کے اندر قبول کرنے والے نوجوان تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی اور سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ 7 طرح کے آدمی کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اور نیک کاموں میں گزرا ہوگا۔ نوجوان بھائیوں اور دوستوں، انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور، سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی جوان ہوں گے۔ جنت میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس لیے کہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے، مگر افسوس صد افسوس، آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صرف نوجوانوں کا ہی نہیں بلکہ اکثر مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، مستی کرنی ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی زندگی ہے، یہ تو اللہ کے دشمن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ہم کو تو دنیا کی زندگی میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی قسم مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے،
مسلمان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے خدا کو راضی کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک آدمی گزرا ہے قارون نام کا، بہت بڑا ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی شاید دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا کہ اے قارون، تو دنیا کی زندگی میں نوکری کر، بزنس کر، شادی بیاہ کر، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ساری دنیا کے مسلمان مال و دولت کو جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ صبح سے شام، شام سے صبح ہو جاتی ہے صرف دولت کمانے میں۔ انسان تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے اور دنیا کما رہا ہے۔ لیکن دنیا کمانے والوں ایک بات یاد رکھو، دنیا کمانے والوں ایک بات یاد رکھو، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں آپ کو اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ اس واقعے نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کمانے والے یہ سمجھے کہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بادشاہ نے قبرستان میں اپنے لیے ایک قبر تیار کرائی۔ غور سے سنیے گا، ایک بادشاہ نے قبرستان میں اپنے لیے ایک قبر تیار کرائی اور یہ اعلان کیا کہ جو رات بھر تنہا رات کے اندھیرے میں پوری رات قبر کے اندر لیٹ کر گزار دے گا، میں اس کو آدھی حکومت، آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ اعلان ہوتا رہا، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، کوئی آدمی تیار نہیں ہوا کہ قبرستان میں جا کر رات کے اندھیرے میں قبر میں جا کر پوری رات لیٹ کر گزار دے۔ کوئی آدمی تیار نہیں ہوا، لیکن ایک شخص تیار ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ ایسا آدمی تھا جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا۔ غور سے سنیے گا، جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا جس سے وہ سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کیا کرتا تھا اور اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں رات کو مر گیا قبرستان میں، قبر کے اندر، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، صرف ایک گدھا ہے، اور اگر میں رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے آدھی حکومت، آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ میں پوری رات قبرستان میں رات کے اندھیرے میں لیٹ کر گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ قبرستان کے چاروں طرف پولیس کھڑی ہے۔ وہ آدمی گیا اور قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ آدمی قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا۔ صبح کا اجالا ہوا تو وہ آدمی قبر کے اندر سے نکلا۔ پولیس اس کی طرف بڑھی کہ اس کو پکڑے۔ وہ جنگل کی طرف بھاگتا گیا اور بھاگتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پولیس نے جیسے تیسے کر کے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی تو اس طرح کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور تو اس طرح جنگل کی طرف کیوں بھاگ رہا تھا؟ مہوا کے رہنے والوں غور سے سنیے گا، جو اس نے وجہ بتائی وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ اس آدمی نے کہا، جب میں رات کو قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا تھا، فوراً 2 فرشتے آ گئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے، اے بتا تو کس چیز کا مالک ہے؟ میں نے کہا، صاحب میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے،
सिर्फ एक गधे का मालिक हूँ। फरिश्तों ने कहा अपने गधे का हिसाब दे, अपने गधे का हिसाब दे, और पूरी लिस्ट निकाली कि तूने कब कब इसकी ताकत से ज़्यादा इससे काम लिया था, तूने कब कब इसे भूखा रखा था, प्यासा रखा था, चारा नहीं खिलाया था। तो उस आदमी ने कहा कि सिर्फ एक गधे की वजह से मैं रात भर फरिश्तों के डंडे खाता रहा। अगर मैं आधी हुकूमत, आधी सल्तनत, आधी बादशाहत ले लूँगा तो अल्लाह के यहाँ हिसाब कैसे दूंगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इसलिए दुनिया कमाने वालों, दुनिया कमाओ, मगर ये जहन में रखो कल इसका हिसाब भी देना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।